خدا کا شکر شہادت کا وقت آ پہنچا، ضمیر و دل کی شجاعت کا وقت آ پہنچا، علی کے طرز عدالت کا وقت آ پہنچا، اور امام عصر کی نصرت کا وقت آ پہنچا۔ امام عصر کو زہرا کے دل کا چین کہو، امام آتے لبیک یا حسین کہو، امام آتے لبیک یا حسین کہو۔ ہمیں حسین کی مجلس وفا سکھاتی ہے، جو مر رہا ہو اسے کربلا بچاتی ہے، یزیدیت یہاں آ کر شکست کھاتی ہے، اور عزا کے فرش سے ظالم کو موت آتی ہے۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ ہے، یہاں پہ دیکھ لو آ کر حسین زندہ ہے، یہاں پہ دیکھ لو آ کر حسین زندہ ہے۔ غم حسین نے دی کی بستیاں آباد، یزیدیت کے عزائم کو کر دیا برباد، حسین نے ہمیں فرقوں سے کر دیا آزاد، ہر ایک قوم کا نعرہ حسین زندہ باد۔ بتا یزید کے حامی کوئی بھی تیرا ہے، ہر ایک شخص کہتا حسین میرا ہے، ہر ایک شخص کہتا حسین میرا ہے۔ وہ جس کو وقت نے پالا حسین بن نہ سکا، جسے زمانے نے ڈالا حسین بن نہ سکا، عمل سے کوئی جیالا حسین بن نہ سکا، بشر نے قد تو نکالا حسین بن نہ سکا۔ جو نور ہوتا ہے وہ نورین ہوتا ہے، حسین بنتا نہیں ہے حسین ہوتا ہے، حسین بنتا نہیں ہے حسین ہوتا۔ غم حسین کہانی نہیں حقیقت ہے، غم حسین اضافی نہیں ضرورت ہے، غم حسین ضعیفی نہیں ہے طاقت ہے، غم حسین مصیبت نہیں ہے نعمت ہے۔ میرے خدا مجھے آ جائے لطف جینے میں، اتار دے غم شبیر میرے سینے میں، اتار دے غم شبیر میرے سینے میں۔ یہ ذکر وہ ہے کہ ذاکر ہے ایزد غفار، یہ ذکر وہ ہے کہ شامل ہے احمد مختار، یہ ذکر کیا ہے تمنا حیدر کرار، یہ ذکر جیت گیا اسلحے نعمانی ہار، یہ ذکر جیت گیا اسلحے نعمانی ہار۔ ہے کس میں حوصلہ اہل عزا کو ٹوکے گا، دعا فاطمہ زہرا کو کون روکے گا، دعا فاطمہ زہرا کو کون روکے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آخری مصرع۔ بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں، بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں۔ مدد کے واسطے کیا آج بھی امام نہیں، عزا کا فرش ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں،
عزا کا فرش ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں، بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں، مدد کے واسطے کیا آج بھی امام نہیں، عزا کا فرش ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں، امام یاد کرے ایسے کام کر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ، خدا کا شکر شہادت کا وقت آ پہنچا۔ برائے تعجیل ظہور منتقم کربلا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب النور العظیم، والعاقبۃ للمتقین، والنار للکافرین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد بعد حمد و ثنائے خداوند عالم، آپ کے سامنے ایک واقعہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص زیارت کربلا کو گیا، بعد زیارت ابو الفضل نہر فرات پر گیا۔ اس کے قافلے والوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک مشک کو لایا ہے۔ اس نے اس میں پانی بھرا، سب سمجھے کہ وہ ابھی سب کو تقسیم کرے گا، لیکن وہ اسی مشک کو لے کر تمام زیارتیں بجا لایا۔ اس مشک کو بڑی حفاظت کے ساتھ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا، یہاں تک کہ قافلہ شام پہنچا۔ جب ننھی شہزادی کے روضے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ یہ مشک جس کی پوری سفر اتنی حفاظت کرتے ہوئے آیا تھا، اس نے نکالی اور قبر سکینہ پر پانی ڈالتے ہوئے کہا، شہزادی اٹھو، چچا نے پانی بھیجا ہے۔ یہ وہی شہزادی ہے جو امام حسین کی لاڈلی تھی، اس کا نام سکینہ ہے۔ آپ اپنے بابا کے ساتھ کربلا آئی، ظالموں نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو زندان میں ڈال دیا۔ عزادارو سوچو، 4 برس کی شہزادی سکینہ اور زندان۔ اس اندھیرے زندان کے بارے میں امام فرماتے تھے کہ اتنا چھوٹا تھا کہ بیویاں صحیح طرح بیٹھ نہ پاتی، اس کی دیواریں اتنی کمزور تھی کہ نہ جانے کب ہمارے بچوں پر گر جائے۔ شدید سردی کے اثر سے چہرے پھٹ جاتے تھے اور خون بہنے لگتا، گرمیوں میں بدن جھلس جاتا اور توگ اور بیڑیاں تب جایا کرتی۔ اس ننھی شہزادی پر رونے والوں، سوچو ان مظلوم بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بس بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی اور زندان کی چھوٹی سی کھڑکی پر بیٹھ جاتی۔ اطراف کے بچے جمع ہو جاتے اور سکینہ کی آہوں پکار سن کر سوال کرتے، بہنا کیا ہوا، کہاں سے آئی ہو، آپ کا بابا کہاں ہے، کان کیوں زخمی ہے؟ ہم عمر بچوں کو دیکھ کر سکینہ اپنی داستان سناتی، میں یوں کہوں کہ ایک معصوم ذاکرہ تھی اور دمشق کے چھوٹے چھوٹے بچے سامعین۔ یہ مجلس سکینہ کا یزید کے خلاف انقلاب کا اعلان تھا۔ سکینہ کہتی، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا،
اس کا گھر وہ تھا کہ آن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل صدر باندھ رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کی ایک بھائی کے رگ رنگ میں وفا رہتی تھی، ایک بہن ساتھی سائے کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا، اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا، 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا، ہو گئی عام ہر ایک جور و جفا اس کے لیے، ایک بہن اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے، جس کو سینے پہ شاہ کی نیند آتی تھی، دشت میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، اس شہنشاہ کی جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا، جو پیاسی تھی اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی، اس شہنشاہ کی بیٹی اس سکینہ میں ہوں، اس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں۔ اب تو داستان کو سن کر شام کے مرد اور عورتیں بھی آنے لگے، اب تو یہ بات عام ہو گئی اور حق واضح ہو گیا کہ قید میں کوئی باقی نہیں بلکہ آل رسول ہیں۔ روز بروز سکینہ سے کربلا کا خود کا حال سن کر لوگوں پر بھاری اثر ہوا، ضمیر جاگ اٹھا، بغاوت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ایک دن اسی کھڑکی سے کچھ پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھا، سوال کر لیا، بھیا یہ طائر کدھر جا رہے ہیں؟ بھیا سجاد کہتے، بہن یہ کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ شام ہوتی، پھر سکینہ آسمان پر دیکھتی، پھر پوچھتی، بھیا اب یہ طائر کدھر جا رہے ہیں؟ بھیا سجاد کہتے، بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ او ننھی شہزادی نے کہا، بھیا ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ایک دن سکینہ اپنے بابا اور چچا کو یاد کر کے بہت روئی اور خاموش ہو گئی۔ سکینہ کی شہادت کی خبر نے انقلاب کا تلاطم پیدا کر دیا، بغاوت کے آثار عروج پر پہنچے، مجبور ہو کر یزید کو رہائی دینی پڑی۔ سکینہ کا انقلاب کامیاب ہوا، اہل حرم رہا ہوئے، بیوی زینب نے مجلس برپا کی اور کہا، شام کی عورتوں ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں، ہو سکے تو دیا جلا دیا کرنا، سکینہ اندھیرے میں ڈر نہ جائے۔ اور پھر زندان کا رخ کیا اور کہا، بیٹی رہائی مل گئی، کیا اپنے گھر نہ چلو گی؟ الوداع سکینہ، ہم بھی کہتے ہیں الوداع سکینہ، الوداع شہزادی زینب۔ اے بی بی فاطمہ زہرا، نہ ہم دل بھر کے رو پائے، نہ دے پائے تمہیں پرسا، نہ ہم دل بھر کے رو پائے، گزر جاتے ہیں کتنی جلد ہائے دن محرم کے، سبھی مصروف گریہ ہیں یہاں پر، خاک پہ بیٹھے بہت افسوس ہے زہرا، نہ ہم دل بھر کے رو پائے، این
الطالب بدم المقتول بكربلاء إنا لله وإنا إليه راجعون. یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسو کو رمال سیدہ جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی حاجات کو قبول فرما، ہم سب کو مقصد حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النور العظيم، والعاقبة للمتقين، والنار للكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گردش کو کیا خبر ہے میں کس کی دعا میں ہوں، بچپن سے ہی حصار حدیث قصہ میں ہوں. 12 امام میری سفارش کریں گے کل، میں آج ہی سے خلد کی آب و ہوا میں ہوں. مہک سامراں مجھے محسوس ہو رہی ہے، مہک سامراں مجھے محسوس ہو رہی ہے. منبر پہ ہوں کہ شہر امام زمان میں ہوں. صلوات. اس شعر سے آپ میرا موضوع گفتگو سمجھ گئے ہوں گے. آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے جس کا انتظار ہر نبی، ہر وصی، ہر معصوم نے کیا. آج ہم سب ان کے منتظر ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ امام کا انتظار کرنے والوں کا ثواب شہیدوں کے برابر ہے. تو کیا ہم صرف گھر میں بیٹھ کر انتظار کریں؟ نہیں، بلکہ جس عظیم امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ بہت بڑے مقصد کے ساتھ آ رہا ہے. اس کا کام ہر احکام الہی کو زمین پر نافذ کرنا ہے. اسے ایسے فالوورز اور سولجرز چاہیے جو اس کام میں اس کی ہیلپ کرے. جتنا عظیم مقصد ہے تو سپاہی بھی اتنے عظیم ہونے چاہیے جو اسلامک لاز کو ہمیشہ فالو کریں. اس کی نگاہ میں فقط حکم امام ہو. مولا کائنات نے حسنین کے ہوتے ہوئے بھی خدا سے دعا مانگی کہ ایسا فرزند دے جو اپنے امام کی لشکر کا علمدار بنے. ہم بھی دعائے عہد میں یہ پرومس کرتے ہیں: اللہم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعة له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. کہ یا اللہ، میں ہر صبح
اور اپنی لائف کے ہر دن میں پرومس کرتا ہوں کہ میں اس بیعت کو کبھی نہیں توڑوں گا۔ پھر اسی دعا میں مینشن کیا ہے کہ امام کی سولجرز کی کوالٹیز کیا ہے، تاکہ جب ہم اس دعا کو پڑھیں تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز یاد آ جائیں۔ اللہم اجعلنی من انصارہ واعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ۔ Oh Allah, include me among those who will help him carry out his commands, strictly follow his directions, and will try to overtake one another to serve his purpose, and those to be martyred in his presence. Ameen. اگر ہم اپنے اوپر نگاہ کریں تو ہمیں اپوزٹ نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو ہم امام کا سپاہی بننے کی دعا مانگتے ہیں اور دوسری طرف گناہ کر کے اپنے امام کو ناراض کرتے ہیں، اور جب فرائیڈے کو ہمارے اعمال وارث رسول کے پاس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے خوب کہا ہے، وہ تشت ہو جہاں عصمتوں کا جام رہے، وہ راہ حل ڈھونڈ کر لاؤ جہاں کلام رہے۔ بلا رہے ہو محمد کے لاڈلے کو مگر مجھے وہ گھر تو دکھاؤ جہاں امام رہے۔ صلوات۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے سوچا کہ آخر اصحاب سید الشہداء میں ایسی کیا بات تھی جس کے لیے امام فرماتے تھے ما رأیت اصحابا ابر واوفى من اصحابی، خدا نے چاہا کہ مجھے اس شخص سے نکال دے تو ایک رات میں نے عالم خواب میں کربلا کا منظر دیکھا کہ میں فرزند رسول کی مدد کے لیے کھڑا ہوں۔ جیسے ہی نماز کا وقت آیا آپ نے حکم دیا کہ سعید بن عبداللہ کی طرح تم بھی ہمارے آگے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ جب بھی تیر نمازیوں کی طرف آئے تو اسے روکنا۔ میں نے کہا جیسا آپ کا حکم۔ امام نے نماز شروع کی اور ایک ایرو امام کی طرف بڑھا۔ جیسا ہی میرے قریب پہنچا میں نے خود کو بینڈ کر لیا اور تیر ابا عبداللہ کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ پھر دوسرا تیر آیا، جیسا ہی میرے نزدیک پہنچا میں خوف کی وجہ سے پھر جھک گیا اور تیر دوبارہ امام کی جسم مبارک پر لگ گیا۔ ناگہاں میں نے دیکھا امام نے مسکرا کر کہا میرے اصحاب جیسے وفادار کسی کو نہ ملے۔ پھر میں اس خواب سے بیدار ہوا اور سمجھ گیا کہ گھر میں بیٹھ کر فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ کہنا آسان ہے، لیکن امام کا صحیح اوبیڈینٹ بننا بہت عظیم کام ہے۔ اسی طرح جب ذوالفقار علی کے وارث ظہور فرمائیں گے تو اس زمین سے ظلم کو ختم کر دیں گے۔ ہمیں بھی اپنے اندر سے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ مسلسل گناہوں کے باعث یہ نفس پر جو ظلم کیا ہے کہ ہر ایک سے یہ زبان بات کرتی ہے لیکن یوسف زہرا سے آج تک گفتگو نہیں کی ہے، یہ آنکھیں اب تک دیدار گل نرجس سے محروم ہیں، جیسا کہ آپ کے جد نے فرمایا ہے The day we do not commit any sin is the day of Eid for us۔ آج ہمارے اس آقا اور مولا سید و سردار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جب جاء الحق و زہق الباطل کی ندا آئے تو ہم سب بڑھ کر علم امام کے نیچے جمع ہو جائیں۔ آج خلوص دل سے اپنے امام کو ایک لیٹر لکھتے ہیں، ایک ایسا عریضہ جس میں دنیا کی تمام خواہشوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف امام کی ظہور کی دعا ہو۔
والی عصر کی خدمت میں عریضہ پہنچے، نعت کے قرآن کو عشقوں کا صحیفہ پہنچے، ساحل عشق پہ عاشق کا سفینہ پہنچے، جب ہو سرکار مسلح پہ یہ عریضہ پہنچے، شور ہو صاحب کردار کا خط آیا ہے، خود کہے مولا عزادار کا خط آیا ہے، کاش ہماری بھی آنکھیں یہ منظر دیکھے، شیر جس کا کہا ہے اسے حاضر دیکھے، ربط دیدار نہ ٹوٹے متواتر دیکھے، لے کے پیغام باد بہاری آئے، یہ درس ختم ہو مولا کی سواری آئے، فرش عزا پر ہم اکیلے گریہ نہیں کرتے، ہمارے زمانے کے امام اپنی جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پرسہ لینے آتے ہیں، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم مجلسوں میں وقت پر آ جائیں، کیونکہ کوئی آئے نہ آئے مولا سجاد قافلے کے ساتھ ضرور پہنچتے ہیں، مولا سجاد ہر مقام پر کربلا کو یاد کر کے گریہ کیا کرتے تھے، ایک دن کسی نے کہا مولا کب تک روئیں گے، امام نے فرمایا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک نظروں سے دور ہوا اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، کربلا میں میرے 18 یوسف شہید ہو گئے، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، امام نے فرمایا لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کا دربار میں کھلے سر جانا، اللہ اللہ، قیامت کی گھڑی تھی، منہال نے کہا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں ہوئے، امام نے فرمایا الشام الشام الشام، ہاں زیادہ رو، دل کھول کر گریہ کرے، مولا سجاد کسی نہ کسی کے پاس ضرور تشریف فرما ہوں گے، جب آنکھ میں آنسو ہو تو دعا قبول ہو جاتی ہے، مولا نے کیوں 3 بار شام کہا، یعنی شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، ہمیں اس طرح لے جایا گیا جس طرح غلاموں کو لے جایا جاتا ہے، وہ رستہ جو بازار سے دربار تک چند لمحوں میں طے ہو جاتا ہے، ہمیں وہ رستہ طے کرنے میں 32 گھنٹے لگے، شام کے بازار میں کوئی تماشا دیکھتا، کوئی پتھر پھینکتا، جسے کچھ نہ ملا اس نے آگ پھینکی، امام کا عمامہ جلنے لگا، ایک شخص نے جلدی سے بڑھ کر آگ کو ہٹایا اور کہا اے قیدی تو اپنے آپ سے آگ کے شعلے کو جدا کیوں نہیں کرتے، امام نے فرمایا کیسے جدا کروں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں توق ہے، گلے کی رسی سے 5 سالہ بیٹے کا گلا بندھا ہوا ہے، جب کمر سیدھی کرتا ہوں تو باقر کی آواز آتی ہے، بابا خدا را جھک جائیے میرا گلا گھستا ہے، وا محمدا وا مصیبتا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رومال سیدہ پر جگہ عنایت فرما، ہم سب کو مقصد حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین مجلس کی حاجات کو قبول فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صلوات تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج کی اس مجلس میں خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت اور باکرامت کلام سے جس آیت کو منتخب کیا گیا اس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے اور شمار 110 ہے۔ آپ کے دامن سماعت کو اس آیت کے ذیل میں اللہ مقامہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمے سے آراستہ کیا گیا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ بات میری معلومات کا حصہ ہے کہ میرے محترم سامعین کی زندگیاں چونکہ بسلسلہ ذکر محمد و آل محمد جید علماء کے خطابات سنتے گزر رہی ہیں، اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تلاوت و ترجمہ سماعت فرما کر یقیناً اہداف بیان تک رسائی کر چکے ہوں گے، جو میرے لیے یوں خوشکن ہے کہ میری کج بیانی اور شکستہ لفظی پیغام پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور اس آیت مبارکہ میں خود ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جیسے ہی سامعین کے متوجہ سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، آیت کا مفہوم ذہنوں میں واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، منع کرنا۔ کتنے مسرور کن و مسحور کن ہیں یہ الفاظ کہ انسان خدا و رسول و ائمہ معصومین کی نمائندگی میں اچھائی کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہو اور برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عزیزان محترم، آئیے آیت کے ترجمے کے تناظر میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امت اسلامیہ کو بہترین امت بنا کر پیدا کیا، لیکن اس کی بہتری کے لیے 3 علامتیں بھی قرار دی ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کریں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور ان سب کے پیچھے جذبہ ایمان باللہ کا ہو۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو امت خیر امت کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اور جو اس قانون پر جس قدر شدت سے عمل پیرا رہے گا اسی قدر خیر اور بہتری کا حامل ہوگا۔ اور اس لیے بعض روایات میں آسمان پرواز اور اوج شرف پر متمکن ہستیوں ائمہ معصومین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کی ساری زندگی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بسر ہوتی ہیں، اور انہوں نے قاتلوں کو بھی نیکی کا حکم دیا اور قریب ترین دوستوں کو برائیوں سے روکا۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں نے اپنی گفتگو کو آیت کا سہارا دیا وہاں میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ایک پل بھی پیش کروں۔ مولا فرماتے ہیں وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الا كنفسة في بحر اللجی، یعنی تمام نیک عمل اور یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے متلاطم سمندر یعنی ٹھاٹے مارتے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی طرح ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہ قول امام جو کلام الامام امام الکلام کا مصداق ہے، یعنی امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے۔ کسی کا کلام و بیان امام معصوم کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا کے کلام میں، خدا و رسول کے کلام میں پوشیدہ تمام تر حکمتیں، تمام تر عظمتیں، تمام تر وسعتیں اور تمام تر انسانیوں کے لیے تمام رہنمائی موجود ہے۔ عزیزان محترم، اب زیر گفتگو میں مولائے کائنات نے فرمایا کہ تمام نیک عمل حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی حیثیت سب کے سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے وہ حیثیت رکھتے ہیں جو ایک قطرے کی سمندر کے مقابل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک قطرہ اور سمندر کا سفر کیوں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک انسان مکلف جو بھی عمل بجا لائے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ فقط اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، وہ اس کی اپنی گلو خلاصی کے لیے ہیں، وہ اس کی انفرادی نجات و کامیابی کے لیے ہیں۔ مگر اسلام کی آرزو ہے، دین کی خواہش ہے، خدائے بزرگ و برتر یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کے احکامات کو خود سمجھے اور خلوص نیت سے عمل پیرا ہو کر دوسروں کو دعوت عمل دے، نیکی کی ترویج کرے، اور اس منزل پر منزل آگہی، منزل علم اور منزل ایمان بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے منزل آگہی منزل علم ہے۔ اوامر و نواہی کا علم ہی تو دین کا علم ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ممانعت اور اجازت کو جان لینا ہی تو تقرب الہی یعنی خوشنودی خدا کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ اجازت و ممانعت ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ ہم اچھائی اور برائی کا معیار کیسے قائم کریں گے؟ اچھائی اور برائی کی تعریف کیسے جانیں گے؟ وہ کون سا میزان ہوگا جو ہماری رہنمائی کرے گا؟ حضور والا، وہ میزان ہوگا قرآن، وہ میزان ہوگا حضور ختمی مرتبت جو کہ شان قرآن ہے، جن کی گفتار و رفتار و کردار عملی تفسیر ہے قرآن کی، جن کی ہر ادا سے کسی نہ کسی آیت کا مفہوم آشکار ہوتا ہے، جس کے سر پر خالق ارض و سما نے عظمت و صداقت کا یہ تاج سجایا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میرا نبی اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر میں اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے علامہ نصیر الاجتہادی صاحب کا ایک فقرہ استعمال کرتا ہوں کہ یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ درود پڑھی محمد آل محمد پر۔ اور پھر اپنے محبوب کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور پیغمبر آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں، خدا نے پھینکے ہیں۔
اور پھر میزان ہوگا رسول کی اطرت طاہرہ ائمہ معصومین الطیبین الطاہرین. درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ. یہاں اہل بیت کے حوالے سے صاحب نہج البلاغہ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ آنا ہے. آل محمد علیہ السلام کا حلم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا اور ان کی خاموشی ان کی کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے. وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. وہی اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے. انہی کے وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا. اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی. اہل بیت علیہ السلام دین کے پہاڑ ہیں. انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کی پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. غور فرمایا آپ نے. یہ ہے اہل بیت, یہ ہے مزاج شناس توحید و رسالت. اب یہ بات طے ہو گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی اور ناراضگی کو جاننا اور پھر خوشنودی کے لیے عمل کرنا اور ناراضگی سے بچنا. بابہائے علم و حکمت و دانش و بینش سے رہنمائی لے کر دامان صاحبان عصمت و طہارت سے متمسک ہو کر جو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آگاہ ہوئے تو پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں تو حق و باطل کی پہچان ہے. ارے بھائی, جس چیز سے اللہ جل جلالہ پسند کرے وہ حق اور جسے ناپسند کرے وہ باطل. محمد علی محمد بلند پر صلوات. غور فرمایا آپ نے. عزیزان محترم, دیکھیے یہاں میں بڑی نازک سی بات پیش کر رہا ہوں. مجھے آپ کے اذہان عرفہ و اعلیٰ کی بلندیوں تک فکری پرواز کرتے ہوئے آپ کی متوجہ سماعتوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکوں. بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بات ہو رہی تھی خدا کے پسند حق اور ناپسند باطل کی. عزیزان محترم, خدا کی پہلی پسند جس کا کہ ہمیں پتہ چلا وہ ہے وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ خَلْقَهُ. میں نے پسند کیا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. ارے بھائی, یہ وہی حدیث قدسی ہے نا, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ خَلْقَهُ. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے پسند کیا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, پس میں نے مخلوق کو خلق کیا. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. اور جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کن تخلیق کو, کن انوار کو خدائے بزرگ و برتر نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا, وہ کون سی مخلوق ہیں, تو آواز نبوت آئی, اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے جس نور کی تخلیق ہوئی وہ میں محمد کا نور تھا. اور پھر آواز آئی, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. عزیزان محترم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ذوات مقدسہ کو کیوں اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا؟ یہ سر نہاد تب جا کر آیا ہوا جب ان انوار کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور زمانہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ شجر و حجر و بولو جو بولو لات و منات کو تو خدا مانا جا رہا ہے, مگر وہ تو ایسے انوار پیدا نہیں کر سکتے. ضرور ایسی کوئی ہستی ہے, ایسی ذات ہے جو مخلوقات سے بالاتر ہے. جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا, یعنی محمد ایسا ہے تو محمود کیسا ہوگا, جب علی ایسا ہے تو اعلیٰ کیسا ہوگا, جب فاطمہ
ایسی ہے تو فاطر السماوات والارض کیسا ہوگا؟ جب حسن ایسا ہے تو محسن کیسا ہوگا؟ جب حسین ایسا ہے تو قدیم الاحسان کیسا ہوگا؟ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جب انسان خالق کائنات و مالک کائنات و رازق کائنات کے تصور سے عاری ہو، اس کی فکر و نظر میں حیوانات و نباتات و جمادات کسی حادثاتی تخلیق کے نام ہوں، اللہ اور خدا کے لفظ و تلفظ سے ہی نہ آشنا ہو، نہ جانتا ہو، نہ مانتا ہو، تو ایسے ماحول کیفیت میں ذات حق کا حق سمجھنا ہی حق ہے اور امر بالمعروف ہے، اور خدا کے نہ ہونے کے نظریے کی مخالفت و انکار ہی نہیں عن المنکر ہے۔ خدا کے نہ ہونے کو ماننا ہی تو سب سے بڑی برائی ہے۔ عزیزان محترم، انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر اولاد آدم پھیلی، مگر اس پہلے انسان نے کسی تجربے کی بنا پر اپنی اولاد کو توحید نہیں سمجھائی۔ یہ پہلا انسان صاحب علم و حکمت ہے، علم لدنی رکھتا ہے، صاحب عصمت و طہارت ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ نسل انسانی اسی نبی سے شروع ہوئی ہے، مگر جیسے جیسے نسل آگے بڑھی اور پھیلتی گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی گرفت سے نکلتی گئی، آسمانی تعلیمات کو بھی بھولتی گئی، اور پھر وہ نظریے پھیلے کہ جن کا کہ میں نے ذکر کیا کہ انسان وجود خدا کا قائل ہی نہ رہا، مگر خدائے بزرگ و برتر نے اپنے نمائندگان یعنی انبیاء کے ذریعے مسلسل ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ عزیزان محترم، گو آپ میرے گفتگو کے حرف آغاز سے لے کر اب تک نہایت خوشکن انداز سے متوجہ سماعتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری پذیرائی کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی سماعتیں تو صرف ان جید علماء کے بیان و زبان سے مانوس ہیں جن کی کاوشوں سے کچھ تھوڑا حاصل کر کے آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کی سماعتیں اور میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صاحبان عصمت و طہارت انبیاء کا سلسلہ نوع جن و بشر کی ہدایت کے لیے جاری رکھا۔ گو کہ مسئلہ توحید اصول دین میں سے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروعات دین میں سے ہیں، مگر اگر کوئی خدا ہی کو نہ مانے تو اس بات کی نفی و انکار ہی نہیں امر بالمعروف ہے، اور خدا کے وجود کا اثبات بھی امر بالمعروف ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نسل آدم علیہ السلام مرکز سے ہٹتی چلی گئی تو توحید بھی بھول گئی اور رسالت بھی فراموش کر دی، تو شریعت کا وجود کیسے رہتا؟ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ اگر ہم بھی اپنے دینی مراکز سے دور ہو جائیں گے اور توحید کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا، تو ہم بھی روح دین اسلام کو بھول کر ذاتی فکر و خیال کو دین کا لبادہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ کسی چیز سے منفعت حاصل ہونے پر خدا مانیں گے، یا کسی چیز کی ہیبت و قدر و قیمت اور وحشت کی وجہ سے خدا مانیں گے۔ کتنے بے عقلی اور ظلم کی بات ہے کہ انسان باشعور اور باعقل و دانش و بینش ہونے کے باوجود ان چیزوں کو خدا مان رہا ہو جو اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتی ہوں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، نبوتیں اچھائی اور برائی کے ذمے انسان کی ہدایت کرتی رہیں اور حق و باطل کو واضح کرتی رہیں۔ کسی نے بات مانی اور کسی نے نہیں مانی۔ قومیں اللہ کی نعمتوں سے سرفراز بھی ہوتی رہیں اور عذاب سے دوچار بھی ہوتی رہیں۔
یوں چلتے چلتے یہ سلسلہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب آپ خلت کا عظیم درجہ رکھتے ہیں اور قبائے نبوت زیبتن ہیں، اور پھر آواز قدرت آتی ہے کہ ہم تم کو لوگوں کا امام و قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میری ذریت یعنی میری اولاد میں بھی ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گا۔ قرآن نے ان الفاظ کو یوں نقل کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب حضرت ابراہیم کا پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام و قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میری ذریت یعنی میری اولاد میں بھی ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گا۔ عزیزان محترم، ترجمے اور آیت کو دہرا کر خلیل اور رب جلیل کے مابین ہونے والی گفتگو کو آپ کے اذہان میں نقش کرنا چاہتا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء ما سبق سے ممتاز ہو کر جس عہدے کو پایا وہ عہدہ امامت تھا، اور اس کی عظمت و بزرگی کو جانتے ہوئے اس احسان و عطا کی آرزو اپنی اولاد کے لیے بھی کی۔ جواب ملا مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہ سلسلہ عصمت اولاد ابراہیم میں کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا۔ عزیزان محترم، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور قرآن کی اصطلاح میں جو گناہ کرتا رہے، نفس پر ظلم کرے، اور جو ظلم کرے وہ ظالم، جس کا واضح مطلب کہ یہ عہدہ صرف صاحبان عصمت و طہارت تک پہنچے گا۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر عنایت کی یوں بارش کی کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں نبوت اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کا نور رکھ کر اہل بیت کے گلہائے عصمت و طہارت کو امامت سے سرفراز فرمایا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس طرح بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے انبیاء کا جو سلسلہ حضرت یعقوب سے شروع ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ پر منتج ہوا، یعنی یک کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام عقائد و اعمال کی صحت کا تعین کرتے رہے۔ آسمانی کتب توریت، زبور، انجیل کا نزول ہوا۔ نوع انسانی جس کا بچپنا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ تا قیامت قابل عمل رہنے والی شریعت یعنی اوامر و نواہی کو نافذ کیا جائے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے۔ اور اس لیے زہرا کے بابا آقا نامدار محبوب پروردگار حضور ختمی مرتبت کو حکم خدا ہوا کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ حضور زہرا کے بابا نے اعلان نبوت کرتے ہی جہاں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی، وہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کی خبر بھی سنا دی کہ میں ختم الرسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ میرے محترم سامعین میرے ساتھ ہے نا؟ میں نے بڑی محنت کی ہے اس منزل تک آنے کے لیے، آپ کی متوجہ سماعتوں کا طالب ہوں۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ حضور والا اب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ کوئی اور دوسرا نبی نہیں آنے والا، اور یہ بات بھی نظام قدرت کا اٹل فیصلہ کہ بالآخر حضور ختمی مرتبت کو اپنی ذمہ داری پوری کر کے
آواز حق پر لبے کہہ کر جان جان آفرین کے سپرد کر دینی تھی۔ سوچنے کا یہ لمحہ ہے کہ یہ آخری پیغام پروردگار جو اب کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت ساری انسانیت کے لیے ہے، اس کی آسمانی تشریحات کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا ہی چاہیے تھا، اور وہ اس طرح ہوا کہ شریعت کی حفاظت کے اہتمام کے لیے قال ومن ذریتی کی آرزو اور قال لا ینال عہد الظالمین کا وعدہ پورا ہوا، اور ایسے نفوس کے ہاتھوں میں محافظ دین و شریعت کی بال ڈور دی گئی جنہیں کہیں پیغمبر نے 12 خلفاء کے نام سے موسوم کیا، کہیں کہا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، کہیں من کنتوں سے بتایا، کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کہہ کر متنبہ کیا، کہیں کہا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہیں، جو ان پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کون تھا جو کما حقہ قرآنی کردار کا نمونہ پیش کرتا؟ کس کے بس کی بات تھی کہ قرآنی گفتار اور رفتار کا ایسا عکاس ہوتا کہ ہر سر خم ہو سر تسلیم بن کر، سمت بدن پیکر تعظیم بن کر، کون کہتا سلونی سلونی، پوچھو پوچھے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ مگر زمانہ یہ سمجھ نہ پایا کہ یہ حق رکھتے ہیں قرآن کی تشریح کا اور یہ علم رکھتے ہیں اوامر کا نواہی کا۔ انہیں پتہ ہے کہ خوشنودی خدا کیا ہے، یہ وہی ہیں جو انعمت علیہم کا مصداق ہے۔ گو زمانے نے انہیں پس پش ڈالا مگر انہوں نے اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نہیں بھلایا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری حجت خدا امام وقت کی خاص ذمہ داری ہے۔ اسے ہر وقت کلمہ حق ادا کر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ امام شریعت کا عملی انداز ہوتا ہے، مشیت کا واقف راز ہوتا ہے، آدمیت کا کردار ساز ہوتا ہے، فطرت کا تکلم ہوتا ہے، انسانیت کا معلم ہوتا ہے، شعور و علم و حکمت کا حقیقی امتزاج ہوتا ہے، ادراک و آگہی کی معراج ہوتا ہے، اور اہل بیت تو آنگن نبوت کے پروردہ ہیں، اور آنگن نبوت میں سیدہ بطول ہے جو بضعت رسول ہے۔ ارے بھائی یہ گھرانہ انوار و تجلیات کا گھرانہ ہے، یہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، ہر فرد علم و حکمت کا خزانہ ہے، یہ برگ و بار و شاخ و شجر ہے اسلام کے، یہ نگہباں اس ابدی پیغام کے۔ بیٹھے کوئی پشت نبوت پر تو سجدہ بڑھ جائے، کہہ دے کوئی سورج سے تو ڈوبا پلٹ آئے، ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو جائے، سو جائے بستر پہ تو مرضات کا حامل ہو جائے۔ ان کے لیے سوچنے سے پہلے سوچ کو آب کوثر سے غسل دینا ہوگا، بحر مودت میں طغیانی لانا ہوگی، پہلے فضا میں درود و سلام ہو پھر زباں پہ ان کا نام ہو۔ کب تیری سوچ کے کعبے میں اذاں ہو واللہ، کب تیری سوچ کے کعبے میں اذاں ہو واللہ، اور کب تجھ پہ حقیقت کی عیا ہو واللہ۔ صاف کر بغض علی سے دل ناداں پہلے، پھر آگ کے شعلوں سے اما ہو واللہ۔ عزیزان محترم، بس اہل بیت کی عظمت و بزرگی کے خلاف جو بغض و منافقت
لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی، اس آگ کا دھواں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا تھا۔ تاریخ کی ورق گردانی مختلف واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں، مگر جیسے ہی زہرا کے بابا نے آنکھیں بند کی، لوگ اپنے جذبات و افکار کے پابند نہ رہے۔ اہل بیت کی معاشرت کو کمزور بنایا اور معیشت کو بھی۔ لوگوں نے اپنے میل جول میں اپنی بے اعتنائی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ عزاداران امام مظلوم سرکار نبوت کے جانے کے بعد اہل بیت پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کو دربار میں کھڑے دیکھا، گھر گھر جا کر اپنے بابا کے فرامین کو دہراتے سنا اور یہ بھی کہتے سنا، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ عزاداران امام مظلوم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کونین پر گرا۔ چشم فلک نے علی کے گلے میں رسی دیکھی، فرق مقدس علی کو ابن ملجم کے وار میں خون سے تر دیکھا، اور پھر امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور پھر امام حسن کے جنازے کو تیروں سے چھلنی دیکھا۔ عزاداران امام مظلوم، اب میرا مولا حسین گلدستہ پنجتن پاک کی آخری کلی اور خون رسول امت کے درمیان موجود ہیں۔ یزید نے حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر لی، یعنی یزیدیت نے حسینیت سے اپنے حق ہونے کی تصدیق چاہی، یعنی منکر نے معروف سے اپنے آپ کو منوانا چاہا۔ عزاداران امام مظلوم مگر علمدار حق، خون مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، زہرا کی گود کا پلا حسین بھلا کیسے یہ مطالبہ قبول کرے؟ عزاداران امام مظلوم، میرے مولا نے یہ کہتے ہوئے مدینہ چھوڑ دیا، خرجت بطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم مولا حسین اہل بیت کو لے کر محو سفر ہوئے۔ اس عظیم کام میں مولا حسین کے 6 ماہ کا لخت جگر علی اصغر بھی مبلغ اسلام ہے، جس نے اپنے ننھے خون کی دھاروں سے حرملہ کے تیر پر لا الہ الا اللہ لکھ کر بیعت کا مطالبہ چھین لیا ہمیشہ کے لیے۔ عزاداران امام مظلوم 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا۔ مولا حسین جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں، الہی جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا۔ عزاداران امام مظلوم 7ویں محرم کو یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا اور ہر طرف سے التش التش کی صدائیں ہیں۔ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاسے دے رہی ہیں، مگر عزاداران امام مظلوم 10ویں محرم کا پھر وہ دن آیا جس نے محمد و علی و فاطمہ و حسن کے پیاروں کو خاک و خوں میں غلطہ دیکھا۔ عزاداران امام مظلوم، اس دن کا آغاز مولا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کی اذان سے شروع کیا۔ معتبر روایت کے مطابق مولا حسین نے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ اپنے بیٹے علی اکبر سے شروع کیا۔ جب میرے مولا نے علی اکبر کو میدان میں بھیجنا چاہا تو کہا علی اکبر تو سر پر امامہ باندھا، بدن پر عبا سجائی، کمر میں تلوار باندھی اور کہا بیٹا جاؤ راہ خدا میں جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے کہا جاؤ بیٹا، اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے پروردگار، اب قوم عاشقیہ کی طرف وہ جا رہا ہے جو سیرت میں گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ عزاداران امام مظلوم، جب مولا حسین نے علی اکبر کو میدان میں بھیجا، ضعیف باپ کمر تھامے کھڑا دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ولدی موہلن موہلا، بیٹا ذرا آہستہ آہستہ جاؤ۔ عزاداران امام مظلوم، حرب و ضرب میں علی اکبر کی تربیت مولا عباس نے کی تھی۔
مولا حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے، ایسی جنگ کی کہ فضا میں ہاشمی شجاعت کے ترانے گونجے۔ عزاداران امام مظلوم حضرت علی اکبر واپس میدان سے آئے اور کہا بابا پیاس نے بے حال کر رکھا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں ڈالی اور فوراً نکال دی، یہ کہتے ہوئے کہ بابا آپ کی زبان پہ تو مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم علی اکبر تکبیر بلند کر کے میدان میں گئے۔ ایسی جنگ کی کہ فوج اشقیہ کی تلوار کے سامنے کچھ نہ بن سکی۔ فوج اشقیہ نے مل کر حملہ کیا۔ مولا حسین خیموں کی طرف گئے اور کہا ام لیلہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، ماں کی دعا زیادہ مقبول ہے۔ عزاداران امام مظلوم ام لیلہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے فخر یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ مگر محمد و علی و فاطمہ و حسن علی اکبر کو لینے آ چکے تھے۔ عزاداران امام مظلوم جب یزیدی فوج تلوار کے سامنے کچھ نہ بن سکی تو ایک شخی نے برچی کا وار کیا۔ عزاداران امام مظلوم میں کہوں گا کہ وہ برچی علی اکبر کے نہیں حسین کے سینے کے پار گئی ہوگی۔ علی اکبر زین سے زمین پر آئے اور اپنے بابا کو آخری سلام کی سزا دی، علیکم منی سلام، بابا آپ کو میری طرف سے آپ سب کو سلام ہو۔ عزاداران امام مظلوم میرے حضرت علی اکبر آقا حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور گر گئے اور پھر اٹھے مگر پھر گر گئے۔ غم سنڈھال علی اکبر کی خبر لینا چاہتے تھے مگر پھر گر گئے اور اٹھے۔ آخر لکھا ہے مقتل میں کہ آخر زانو بزانو یعنی کوہنیوں کے بل علی اکبر کے پاس پہنچے۔ علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا۔ علی اکبر نے کہا وہ میرے جد رسول اللہ آئے ہیں، وہ میری دادی فاطمہ آئی ہیں، وہ میرے دادا علی آئے ہیں، وہ میرے چچا حسن مجھے لینے کے لیے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسین سے کہو کہ تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ عزاداران امام مظلوم میرے بس کی بات نہیں کہ بتاؤں کہ مولا حسین نے علی اکبر اور برچی کا رشتہ کیسے توڑا ہوگا، مگر یہ تو بتا سکتا ہوں کہ علی اکبر اور برچی کا رشتہ ٹوٹتے ہی حسین کی کمائی لٹ گئی۔ ام لیلہ کے ارمان رہ گئے، سغرا انتظار کرتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا ماتم حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، ہائے حسینہ وائے حسینہ، وائے سکینہ، وائے سکینہ، یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا، اے زینب و کلثوم رباب اور رقیہ، تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا، لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی تھی سکینہ، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو۔ بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا، کچھ ہم سے سنو بابا، آگے نہ بڑھو بابا، آرام کرو بابا، برائے دل دختر، برائے دل دختر، خیمے میں چلو بابا، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو۔
جویم بکجا بابا در دشت تو را بابا نزدم تو بیا بابا یاد زین وفا بابا لطفاً بنما بابا برای دل دختر برای دل این دختر ایاب مرو بابا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے برائے دل دختر برائے دل دختر تم ہم کو نہ تڑپانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے باپ بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو آیا دختر نیستم یہ کا تو ہر نیستم نور نظر نیستم یا ہم سفر نیستم گھر بر گردی من نیستم برای دل دختر برای دل دختر برگرد و بیا بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے کو بچا لو بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب شب کا حسن ناٹا اور میری صدا سننا برائے دل دختر برائے دل دختر تم لوٹ کے آ جانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو بابا منی بابا لازم شده گر رفتن این وعده ما باشد در تاریکی شبها بشنو چو صدای من برای دل دختر برای دل دختر بازای برای من اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو شہبول سکینہ جا سو جان سے میں قربا اس طرح نہ ہو گریا ایک وعدہ نبھانا ہے ایک قرض پرانا ہے برائے دل دختر برائے دل بابا تم آج دعا کرنا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو پرسا ہے پائے مولا ریحان و علی جی کا کرتے تھے حرم نوحہ سرور نے کہا بیٹی شاہد ہے جدائی کی برائے دل دختر برائے دل بابا مختل نہ چلی آنا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آئے ہائے پابند نہ ہو آئے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تی جس کو
شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی، شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ، ہائے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو، ہائے جیسے کہ سکینہ کو زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بائی سے اور پھوپھی سے، جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ زندان میں اے نجفی یاد آئے سکینہ کو، زندان میں اے نجفی یاد آئے سکینہ کو، دل رو رو کے رہا ہے، ہائے دل رو رو کے رہا ہے، اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے علی اکبر، 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 جیون کا اثاثہ تھا، پیری کا سہارا تھا، جیون کا اثاثہ تھا، پیری کا سہارا تھا، جیون کا سہارا تھا، پیری کا سہارا تھا، کیا جانے وہ کیا کیا تھا، کیا جانے وہ کیا کیا تھا، اکبر میرا پیارا تھا، راج دلارا تھا، اکبر میرا پیارا تھا، راج دلارا تھا، اکبر کی جوانی پر سوجا سے فدا مادر، ایک آنسو سے دیکھوں ایک بار نظر بھر کر تھی، ایسا تو نہ سوچا تھا، راج دلارا تھا، میرا پیارا تھا، راج دلارا تھا، اکبر میرا پیارا تھا،
کس طرح لوٹے ارمان تیری مدح یاری کے، وہ سب کا دلارا تھا، راج دلارا تھا، اکبر میرا پیارا تھا، راج دلارا تھا، کیا کبو صورت تھی، نانا کی صباحت تھی، وابستہ بہت تم سے اپنوں کی محبت تھی، وہ آنکھوں کا تارا تھا، راج دلارا تھا، اکبر میرا پیارا تھا، راج دلارا تھا، یا حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آئیں، ہر پابند نہ ہو آئیں، رونے میں نہ بہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہر جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آئیں، ہے پابند نہ ہو آئیں، رونے میں نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ، یا حسین کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس
کانوں سے چھنے گوہر اور آنکھیں تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، ہے ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عزت پر ہے مظالم کی یہ پھول سی معصومہ، مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دروں کا کھانا وہ اشک کا پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، مشکل میں گھری ہے اولاد نبی کیسی، اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی، آیا نہیں اب تک سکائے سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاکے پلی، اور اس کی عبا بن میں جلی، جو بے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
مومنین 5 منٹ اور آپ سے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں. تشریف رکھیے. ان بچوں کو آج ہماری اس مجلس میں 10 بچوں نے شرکت کی ہے, پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور آپ نے دیکھا کس انداز سے انہوں نے محنت کے ساتھ تیاری کی تھی. تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. کچھ انعامات کی گزارش ہے. جملہ مرحومین و مرحومات, اس کے علاوہ خصوصاً مرحومہ ذاکرہ مریم بائی وکیل, مرحومہ زہرا بنت محمد علی, مرحوم طاہر آغا ابن حسن آغا, جملہ مرحومین وکیل فیملی, مرحومین آف لیلانی فیملی, مرحومین آف گوگائی فیملی, مرحومین آف مکانی فیملی, مرحومین آف وزیر فیملی, مرحومین آف مرچنٹ فیملی. ان جملہ مرحومین مرحومات اور اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیغم بھائی کو ذرا لسٹ بچو. مومنین, آپ نے اس مجلس کا مشاہدہ کیا, آج اس میں شرکت فرمائی. مولا آپ کی جزائے خیر دے, آپ کی جملہ شرعی حاجات کو پورا فرمائے. یعنی ایک بہت حوصلہ مند ہمارے لیے یہ ایک مجلس تھی, اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ جو مشن حسینی ہے وہ اسی طرح نسل در نسل جاری اور ساری رہے گا, اور ہمارے بعد اور ان بچوں کے بعد ان کی نسلوں میں بھی اسی طریقے سے یہ چلے گا. اور یقیناً جو ہم تک یہ پہنچا ہے وہ ہمارے اجداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے, ہماری ماؤں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے, اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس کو مجلس میں لے کے آتی ہے, اور وہ آنسو جو ہیں وہ بعض دفعہ بچے کے دہان میں بھی جاتے ہیں, جو کہ ذکر حسین سے ماؤں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں. بہرحال یہ شرفاء, اچھے خاندانوں کا اور مقتدر خاندانوں کا, مومنین کے خاندانوں کا ورثہ ہے, اور ان کی شان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عزاداری کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ عزاداری کرتے ہیں. پر میں وقت بہت ہو گیا, وہ نہیں لینا چاہتا. میں مولانا نذیر ناصر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں تاکہ بچوں کو ہم انعامات دے سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے برادر عمار علی. اللہم صلی علی آل محمد. اللہم ادھر دیکھ, جس فوٹو ادھر کھینچو. برادر علی محمد زیدی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بیٹا, شاباش. محمد جواد حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. محمد ضامن عباس. سید محمد بلال اصغر. برادر عباس وکیل. محمد برخوردار محمد وکیل. ماشاءاللہ. صلی علی محمد و آل محمد. سید محمد ہادی باقر. محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بیٹا, بہت اچھا. صلی
अला मोहम्मद आले मोहम्मद। सैयद मोहम्मद तकी बाकर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। शाबाश शाबाश माशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयद मोहम्मद नकी बाकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह की ज़बान में तासीर अता फरमाए माशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मौलाना नज़ीर नासरी साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद दुआया कलमात फरमाइए और फिर नहीं आप दुआ फरमाइए, ज़ियारत उसके बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या महमूद वहक मोहम्मद या अला वहक अली या फ़ातिर वहक फ़ातिमा या मुहसन वहक हसन या आदिम अल एहसान वहक हुसैन व औलादुल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगारा वहक मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद, इन अज़ीज़ बच्चों की ज़िंदगियों को दराज फरमा। परवरदिगारा इनको जो तूने इल्म अता किया है मेरा अल्लाह उस इल्म में और इजाफ़ा फरमा, और फिर उस इल्म के इबलाग व तबलीग में इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। मेरा अल्लाह जिन बच्चों ने ज़ाकरी की है, ज़िक्र आले मोहम्मद बयान किया है मोमिनीन के सामने, मेरा अल्लाह हक़ मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद इनकी और ख़ुसूसी इनके मुरब्बियान जो हैं जिन्होंने पीछे इतनी बड़ी तरबियत की है और बच्चे को इस काबिल बना दिया है कि वो मजमे के सामने आकर कुछ बयान करे। उम्र इस काबिल नहीं है कि इस आसन अंदाज में वो बयान करे। और वरदिगारा दोनों की ज़िंदगियों को दराज फरमा। मेरा अल्लाह इनको अर्ज़ी और समावी आफात और बलियात से महफूज फरमा, इनके रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमा। और जिन बच्चों ने नवाखानी की है, छोटे छोटे बच्चों ने, माशाअल्लाह इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। ज़ाहिर है इनके पीछे भी हाथ हैं, और जिन हाथों ने इन बच्चों को नोए सिखाए हैं, तैयार करवाए हैं और इस काबिल बना दिया है कि आज बेझिझक यहाँ खड़े हो जाएं और नौओं को पढ़ें और मातम करवाएं। ये बड़े लोगों का काम है, बड़े जवानों का काम है जो इन्होंने करके दिखा दिया। परवरदिगारा इनके तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, इनके वालिदैन की ज़िंदगियों को दराज फरमा। और दीगर बच्चे जो हैं मेरा अल्लाह इनकी ये पढ़ाई उनके लिए तशवीक़ और शौक़ का सबब बन जाए, और वो आएँ और नोए खानी करें, ज़िक्र आले बैत करें, मिंबर पर जाएं, मजलिसें पढ़ें और आले बैत अतहार इन सब से मेरा अल्लाह राज़ी और खुशनूद हो जाए। परवरदिगारा तेरी ज़ात इनसे राज़ी और खुशनूद हो। मेरा अल्लाह दीगर जो हाजात शरी रखते हैं मोमिनीन सब पूरी फरमा, खुसूसन ये हाज़रीन मोमिनीन जो हैं मेरा खालिक मालिक हर लिहाज से इनकी तमाम तर हाजात शरिया पूरी हो। मेरा खालिक मालिक वहक़ मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद, इन हाज़रीन और वो मोमिनीन कि जो दुनिया से गए हैं लावारिस हैं, इन मोमिनीन के गुज़श्तगान सब को जन्नत फिरदौस अता फरमा। मेरा अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों को दराज फरमा, हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, हमारी तमाम तर हाजात को पूरा फरमा। इस बारगाह को इस्तिक़रार और दवाम अता फरमा। ये हमेशा ये बारगाह है मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर। परवरदिगारा मौला के सदक़े में ये बारगाह हमेशा के लिए कायम दायम। मोमिनीन इस सही और कोशिश में है कि हमारा मुस्तकिल एक सिलसिला हो जाए। मेरा अल्लाह इसमें मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। इस बारगाह जो मुहाफ़िज़ीन हैं, मुआविनीन हैं, मुंतज़िमीन हैं, बानियान हैं, जिस हवाले से भी जो मोमिन खिदमत कर रहा है मेरा अल्लाह उस मोमिन की खिदमत को कबूल मंजूर फरमा। इन सब की ज़िंदगी को दराज फरमा। हम सब को साहिबुल आसर की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला के ज़हूर बाबरकत में ताजील फरमा और आके कदम शहादत नसीब फरमा। हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। दुआओं की सजावत के लिए सब मिलकर बआवाज़ बुलंद सलावत।